بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے اسٹوڈنٹ، میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور اپنا پچھلے ہفتے کا کام مکمل کر چکے ہوں گے۔ تو بچوں، آج ہم اپنا نئے ہفتے کا کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ کلاس 1 اردو ویک 10، سبق ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کے اسائنمنٹ میں دیا گیا پہلا سوال ہے خالی جگہ پر کریں۔ تو چلیے ہم خالی جگہ پر کرنا شروع کرتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، آزادی، آپ اس میں لکھیں گے پائندہ باد۔ پاکستان زندہ باد، آزادی پائندہ باد۔ اگلی خالی جگہ ہے ڈیش نے پاکستان بنایا، تو آپ اس خالی جگہ میں لکھیں گے قائد اعظم۔ قائد اعظم نے پاکستان بنایا۔ قائد اعظم نے مسلمانوں کو ڈیش کیا۔ قائد اعظم نے مسلمانوں کو متحد کیا۔ اگلی خالی جگہ ہے ہم سب ڈیش ہیں۔ ہم سب بھائی ہیں۔ اسلام ہمیں ڈیش سے رہنے کا سبق سکھاتا ہے۔ اسلام ہمیں محبت سے رہنے کا سبق سکھاتا ہے۔ اوکے بچوں، تو چلیے اب اپنے اگلے کام کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ کے اسائنمنٹ میں دیا گیا اگلا سوال ہے درست کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگائیں۔ بچے پرچم کے پاس کھڑے ملی نغمہ گا رہے تھے۔ یہ سینٹینس ہمارا بالکل درست ہے، تو آپ اس پہ صحیح کا نشان لگائیں گے۔ آزادی کے وقت ہندوستان میں ہندو دوسری بڑی قوم تھے؟ جی نہیں، پہلی بڑی قوم تھے، تو اس لیے آپ اس میں کراس لگائیں گے۔ قائد اعظم نے ہمیں آزادی دلائی۔ جی ہاں، پاکستان کو قائم کرنے والے قائد اعظم ہیں، انہوں نے ہمیں آزادی دلائی، اس لیے یہ سینٹینس بالکل درست ہے۔ پاکستان کے 6 صوبے ہیں؟ جی نہیں، پاکستان کے تو 4 صوبے ہیں، اس لیے یہ غلط ہوتا ہے۔ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے؟ جی ہاں، کشمیر پاکستان کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو چلیے اب ہم اپنے اگلے اسائنمنٹ کی طرف آتے ہیں۔ آپ کے اسائنمنٹ میں دیا گیا اگلا سوال ہے اعراب لگائیں۔ آزادی، انگریزوں، حکومت، نغمہ، ملک۔ آپ نے ان الفاظ پہ اس ترتیب سے اعراب لگانے ہیں۔ اوکے بچوں، تو چلیے اب ہم اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ کے اسائنمنٹ میں دیا گیا اگلا سوال ہے درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ ہمارا ملک بھی تو بہت ڈیش ہے۔ کیا ہے، برا یا پیارا؟ جی ہاں، پیارا، تو آپ پیارے پر صحیح کا نشان لگائیں گے۔ پاکستان کے کتنے صوبے ہیں؟ 2 یا 4؟ 4، تو آپ 4 پر صحیح کا نشان لگائیں گے۔ اسلام ہمیں کیسے رہنے کا سبق دیتا ہے؟ نفرت سے رہنے کا سبق دیتا ہے یا محبت سے؟ تو آپ محبت پر صحیح کا نشان لگائیں گے۔ یہاں پر اونچے اونچے ہیں؟ کیا ہیں اونچے اونچے، دریا یا پہاڑ؟ جی ہاں، پہاڑ ہوتے ہیں اونچے اونچے، تو آپ پہاڑ پر نشان لگائیں گے۔ ہمیں اپنے ملک میں کیسے رہنا چاہیے؟ الگ الگ ہو کر رہنا چاہیے یا مل جل کر؟ جی ہاں، مل جل کر، تو آپ مل جل پر نشان لگائیں گے۔ اوکے بچوں، تو چلیے اب اپنے اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ ان بے ترتیب الفاظ کو ترتیب دے کر بامعنی جملے بنائیں۔ کے پاس بچے پرچم کھڑے تھے، تو بچوں اس جملے کا کوئی معنی سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن آپ اس کو ترتیب دے کر اس طریقے سے لکھیں گے بچے پرچم کے پاس کھڑے تھے۔ ٹھیک ہے بچوں،
کتنا نغمہ پیارا ہے، کتنا پیارا نغمہ ہے۔ 14 اگست آج ہے، اس کو آپ ترتیب دے کے لکھیں گے، آج 14 اگست ہے۔ پاکستانی ہم ہیں سب، ہم سب پاکستانی ہیں۔ اوکے بچوں، تو جہاں پر آپ کے اسائنمنٹ میں دیا گیا تمام کام مکمل ہوتا ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو تمام کام اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اوکے بچوں، تھینک یو، اللہ حافظ۔